مشرق وسطیٰ اب محض ایک جنگی میدان نہیں رہا بلکہ یہ عالمی جنگ کا ڈیتھ زون بن چکا ہے، جہاں صدر ٹرمپ کے اپنے ایئر فورس ون کے پر کاٹ دیے گئے ہیں اور امریکی ڈرونز کا خوف اب خود واشنگٹن کے اعصاب پر سوار ہے۔ کیا ڈونلڈ ٹرمپ کی آپریشن ایپک فیوری کی دھمکیاں ایک زخمی شیر کی دھاڑ ہیں یا امریکی سپر پاور کے خاتمے کی آخری سسکیاں ہیں؟ ایران پر امریکی حملوں نے نہ صرف عالمی منڈی میں خام تیل کو $100 کے پار پہنچا کر دنیا کو معاشی تباہی کے دہانے پر لا کھڑا کیا ہے، بلکہ اب ایران کی پراکسیز کے خوف نے صدر ٹرمپ کو ترکیہ کے اجلاس کے دوران آخری لمحے میں اپنا طیارہ بدلنے پر مجبور کر دیا۔ ایک طرف ٹرمپ جہنم کے دروازے کھولنے کا اعلان کر رہے ہیں تو دوسری طرف ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے للکارتے ہوئے صاف کہہ دیا ہے ٹرمپ کی بے سوچے سمجھے جارحیت انہیں ایسی قیمت چکانے پر مجبور کرے گی جو تاریخ یاد رکھے گی۔ ناظرین، کیونکہ معاملہ صرف ایران اور امریکہ کا نہیں رہا ہے، سعودی عرب کے سامنے ابراہیمی معاہدے کی شرط رکھنے پر ریاض نے واشنگٹن کے منہ پر تمانچہ جڑ دیا ہے اور اسرائیل کے اندر نیتن یاہو کی کرسی ہل چکی ہے۔ کیا امریکہ کا مشرق وسطیٰ میں سائے کی طرح پھیلا ملٹری نیٹ ورک تباہ ہونے والا ہے؟ کیا مشرق وسطیٰ میں ایک نیا ایٹمی بلاک جنم لے رہا ہے؟ امریکہ ایران جنگ کا تیزی سے بدلتا ہوا منظرنامہ کیا رخ اختیار کرے گا؟ اس ویلاگ میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں 92 نیوز ویلاگز اور میں ہوں فرزانہ صدیق۔ تو ناظرین، ایران کے میزائلوں اور ڈرونز کا خوف امریکہ کے سر پر سوار ہو گیا ہے۔ مڈل ایسٹ سے امریکی اڈوں کے خاتمے کا ایرانی مشن زور و شور سے جاری ہے۔ امریکی اخبار نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ ایرانی پراکسیز کی جانب سے درپیش خطرے کے سبب نیٹو سربراہی اجلاس کے دوران صدر ٹرمپ کو طیارہ بدلنا پڑا۔ نیو یارک ٹائمز کے مطابق ایران کی جانب سے لاحق خطرے کے سبب خفیہ سروس کے اہلکاروں نے صدر ٹرمپ کو مشورہ دیا تھا کہ وہ ترکیہ سے روانگی کے موقع پر قطر کا دیا ہوا نیا ایئر فورس ون استعمال کرنے کی بجائے پرانا ایئر فورس ون استعمال کریں۔ صدر ٹرمپ کی جانب سے اس مشورے پر عمل نے قطر کی جانب سے تحفے میں دیے گئے طیارے کی سیکیورٹی فیچرز پر سوال کھڑے کر دیے تھے۔ دعویٰ کیا گیا ہے کہ صدر ٹرمپ اور ایئر فورس ون دونوں ہی کو خطرات لاحق تھے۔ نیو یارک ٹائمز نے یہ دعویٰ ایسے وقت میں کیا ہے جب صدر ٹرمپ نے اپنے مشیروں اور کابینہ اراکین سے ملاقات کی ہے، جس میں اس بات پر غور کیا گیا ہے کہ آیا ایران پر حملوں میں شدت لائی جائے یا پھر نہ لائی جائے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ 7 جولائی کو ترکی میں منعقد نیٹو سربراہی اجلاس میں شرکت کے لیے نئے ایئر فورس ون میں گئے تھے، جبکہ صدر ٹرمپ نے ترکی سے انگلینڈ سفر کے لیے پرانے ایئر فورس ون طیارے کا استعمال کیا تھا۔ امریکی اخبار کے مطابق صدر ٹرمپ نے آخری لمحات میں طیارہ خفیہ سروس کی سفارش پر بدلا تھا۔ نئے طیارے میں مخصوص سیکیورٹی اور انسداد دہشت گردی اقدامات کی ٹیکنالوجی نہیں تھی۔ اس حوالے سے محکمہ انصاف کا کہنا ہے کہ ہدف رپورٹر نہیں بلکہ وہ ہیں جنہوں نے خفیہ معلومات افشا کی ہیں۔ امریکی ایوان نمائندگان کی طرف سے ایران جنگ سے منع کرنے کے باوجود صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کو بڑے فوجی آپریشن کی دھمکی دے دی ہے۔ امریکی نیوز ویب سائٹ ایکزیوس سے گفتگو میں صدر ٹرمپ نے دھمکی دیتے ہوئے یہ بھی کہا ہے کہ ابھی ایران کو زیادہ تکلیف نہیں پہنچی ہے، وہ ایران میں بڑی فوجی کارروائیاں دوبارہ شروع کرنے پر غور کر رہے ہیں۔ ٹرمپ نے کہا ہے کہ نئی فوجی کارروائیوں میں آپریشن ایپک فیوری کے حملوں سے زیادہ بڑے حملے کیے جا سکتے ہیں، اور بڑے حملوں کی یہ دھمکی دیتے ہوئے ٹرمپ نے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ ابھی انہوں نے نئے اور بڑے حملوں کے بارے میں کوئی حتمی فیصلہ نہیں کیا ہے۔ امریکی ایوان نمائندگان نے ایران کے خلاف جنگ روکنے کے حق میں ووٹ دیا ہے۔ ایران کے خلاف فوجی آپریشن روکنے کی قرارداد پر 214 ارکان نے حق میں ووٹ دیا ہے، مخالفت میں 208 ووٹ آئے ہیں، جبکہ 4 ریپبلکن ارکان نے بھی ڈیموکریٹس کے ساتھ مل کر قرارداد کے حق میں ہی ووٹ دیا ہے۔ لیکن یہ قرارداد ٹرمپ انتظامیہ کو کسی عمل کے لیے پابند نہیں کر سکتی ہے۔ دوسری جانب امریکی سینٹ نے ایران کے خلاف فوجی آپریشن روکنے کی قرارداد مسترد کر دی ہے۔ قرارداد کے حق میں 47 اور مخالفت میں 49 ووٹ آئے ہیں۔ ناظرین، دوسری جانب امریکہ نے ایران کے خلاف ممکنہ کارروائی کے پیش نظر مشرق وسطیٰ میں خصوصی فوجی دستوں کی تعیناتی شروع کر دی ہے۔ امریکی اخبار نے ذرائع کا حوالہ دیتے ہوئے یہ بتایا ہے کہ امریکہ نے مشرق وسطیٰ میں مزید فوجی دستے، طبی عملہ اور اسلحہ بھیجنا شروع کر دیا ہے تاکہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو ایران کے خلاف ممکنہ کارروائی کے لیے مزید مضبوط فوجی آپشنز فراہم کیے جا سکیں۔ ناظرین، امریکی اخبار کے مطابق ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ گزشتہ ایک ہفتے کے دوران امریکی اسپیشل آپریشنز فورسز اپنے ملکی اڈوں سے مشرق وسطیٰ پہنچ چکی ہیں، جبکہ فلائٹ ٹریکنگ ڈیٹا اور امریکی حکام بھی اس پیش رفت کی تصدیق کرتے ہیں۔ لڑاکا طیاروں کے اسکواڈرن مشرق وسطیٰ کے مختلف مقامات پر تعینات کر دیے گئے ہیں، جبکہ امریکہ اور برطانیہ کے فوجی اڈوں پر موجود بمبار طیاروں کو بھی
हाई अलर्ट पर रखा गया है ताकि जरूरत पड़ने पर फौजी कार्रवाइयों को तेज किया जा सके या फिर बढ़ाया जा सके। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी फौज को ईरान पर जहन्नुम के दरवाजे खोलने का हुक्म दे दिया है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी देते हुए ये कहा है कि ईरान को बड़ी कीमत अदा करना पड़ेगी, उन्हें तबाह किया जा रहा है, हमले जारी हैं। उधर ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराक्ची ने अमेरिकी सदर ट्रंप की मुसलसल धमकियों पर एक बार फिर से रद्द-ए-अमल देते हुए ये कहा है कि ये बेसोचे समझे जा रहे ट्रंप को इबरतनाक सबक सिखाएंगे। ईरान के वज़ीर ख़ारजा सैयद अब्बास इराक्ची ने कहा है कि अमरीकी हुकूमत के बाज़ ओहदेदार ज़मीनी हक़ाइक़ को नज़रअंदाज कर रहे हैं और उनकी तवज्जो सिर्फ 2028 के सदारती इंतख़ाबात पर मरकूज़ है। अमरीकी इंतज़ामिया में मौजूद बाज़ गुमराह अफराद ने हकीकत से आंखें बंद कर रखी हैं, वो ज़मीनी हक़ाइक़ से नज़र चुरा रहे हैं। अब्बास इराक्ची ने मज़ीद खबरदार करते हुए ये कहा है कि अमरीकी क़यादत जिस बेसोचे समझे जारहाना रवैये की वकालत कर रही है, उसका नतीजा सिर्फ ये होगा कि सदर ट्रंप को इस मुआहदे के लिए कहीं ज़्यादा भारी कीमत चुकाना पड़ेगी। नाज़रीन, अमरीका ईरान की बढ़ती कशीदगी ने दुनिया भर की मईशत को लर्जा के रख दिया है। ईरान पर अमरीकी हमलों के बाद आलमी मंडी में तेल की कीमतें मजीद बढ़ गई हैं। मशरिक़ वस्ता में बढ़ती हुई कशीदगी के बायस आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में इजाफे का सिलसिला ताहाल जारी है। आलमी मार्केट में ब्रेंट खाम तेल की कीमत $100 फी बैरल से तजावुज़ कर चुकी है, जो गुज़िश्ता 2 माह की बुलंद तरीन सतह है, जो 8 जून के बाद बुलंद तरीन सतह है। दूसरी जानिब WTI खाम तेल की कीमत $1.44 या 1.7% इजाफे के साथ $83.27 फी बैरल हो गई है। गुज़िश्ता कारोबारी सेशन में भी ब्रेंट खाम तेल की कीमत $3 से ज़ायद इजाफे के बाद $94.07 फी बैरल पर बंद हुई थी, जबकि WTI में भी बुध के रोज़ तकरीबन 3% इजाफा रिकॉर्ड किया गया था। नाज़रीन, ये इजाफा उस वक्त सामने आया जब अमरीकी अफवाज ने ईरान पर हमलों का नया सिलसिला शुरू किया, जबकि यमन के हौसियों ने बहीरा अहमर में ऑयल टैंकर्स पर हमले किए। दूसरी जानिब मशरिक़ वस्ता में जारी कशीदगी के बायस अपना हुर्मत से गुजरने वाले ऑयल टैंकर्स की तादाद कम होकर 2 माह की कम तरीन सतह पर आ गई है। रॉयटर्स के मुताबिक जुमेरात को सिर्फ एक ऑयल टैंकर आबनाए हुर्मत से गुजरा। रिपोर्ट के मुताबिक खाम तेल ले जाने वाले जहाज न्यू जायंट, जिसमें तकरीबन 20 लाख बैरल इराकी खाम तेल लदा हुआ था, जुमेरात को आबनाए हुर्मत से गुजरकर चीन की बंदरगाह रिज़ाव पोर्ट के जानिब रवाना हुआ। उधर सऊदी अरब के साथ न्यूक्लियर मुआहदा करके ट्रंप ने यू टर्न ले लिया है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने 2 टोक अल्फाज में ये बात वाज़ेह की है कि अगर सऊदी अरब अब्राहम अकॉर्ड में शामिल ना हुआ तो उसके साथ हम जोहरी मुआहदा नहीं करेंगे। नाज़रीन, सदर ट्रंप ने यह कहा है कि सऊदी अरब को इब्राहिम अकॉर्ड कारकुन होना चाहिए। साथ ही अमरीकी सदर ने वाज़ेह किया है कि अगर सऊदी अरब मुआहदा इब्राहिमी में शामिल ना हुआ तो जोहरी मुआहदा नहीं करेंगे। नाज़रीन, कुछ रोज़ कबल अमरीकी सदर ट्रंप ने सऊदी अरब के साथ सिविल जोहरी प्रोग्राम के मुआहदे की बाज़ाब्ता मंजूरी दी है, ताहम उसे कांग्रेस की मंजूरी भी अभी दरकार है। अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर जारी बयान में डोनाल्ड ट्रंप का यह कहना था कि अमरीका के महकमा तवानाई और सऊदी अरब के दरमियान जो सिविल जोहरी मुआहदा तय किया जा रहा है उसमें किसी भी किस्म की यूरेनियम अफसूदगी की इजाजत नहीं होगी। डोनाल्ड ट्रंप का यह कहना था कि यह मुआहदा सिर्फ पुरअमन और गैर फौजी मकासद के लिए होगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे ईरान, मुत्तहिदा अरब अमारात और बाज़ दीगर ममालिक के पास मौजूद सिविल जोहरी प्रोग्राम है। साथ ही अमरीकी सदर ने वाज़ेह किया था कि इस मुआहदे की मंजूरी दी जाएगी, लेकिन उसकी एक बुनियादी शर्त ये होगी कि सऊदी अरब इब्राहिम अकॉर्ड में शामिल हो। दूसरी जानिब सऊदी अरब ने 2 टोक और सख्त अल्फाज में ट्रंप को मुंह तोड़ जवाब दिया है, अपना न्यूक्लियर मुआहदा अपने पास रखो। फ़लस्तीन का जब तक 2 रियासती हल नहीं निकलता है तब तक इस बारे में सोचा भी नहीं जा सकता। नाज़रीन, सऊदी वली अहद और क़यादत का ये सख्त जवाब इस बात का रोशन सबूत है कि जब तक 1967 की सरहदों के मुताबिक एक आज़ाद और खुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत का क़याम अमल में नहीं आता, जिसका दारुल हुकूमत अल-कुद्स हो, तब तक ना तो किसी भी किस्म का मुआहदा मुमकिन है और ना ही इसराइल के साथ ताल्लुकात की बहाली पर सोचा जा सकता है। दूसरी जानिब अमरीका और सऊदी अरब के मुमकिना न्यूक्लियर मुआहदे पर नेतन्याहू की खामोशी पर इसराइली अपोजिशन भी फट पड़ी है और मुआहदे को इसराइल के लिए स्ट्रेटेजिक तबाही करार दे दिया है। इसराइली मीडिया के मुताबिक साबिक वजीर दिफा ने यह कहा है कि यह मुआहदा बिलाखिर एटमी हथियारों के हसूल की तरफ चला जाएगा। इसराइल को इस मुआहदे की भरपूर मुखालफत करनी चाहिए, क्योंकि अगर ये मुआहदा हो गया तो मशरिक़ वस्ता में जोहरी हथियारों की दौड़ शुरू हो सकती है। अमरीका सऊदी अरब जोहरी मुआहदा हरगिज़ कबूल नहीं है।
ہر فوجی جوہری پروگرام کا آغاز ایک سول جوہری پروگرام سے ہوتا ہے، جس کی مثال ایران ہے۔ سعودی عرب کو اپنی سرزمین پر یورینیم افزودہ کرنے کی اجازت دینا ایک سرخ لکیر عبور کرنے کے مترادف ہے۔ سابق وزیر دفاع نے یہ خدشہ بھی ظاہر کیا ہے کہ اگر سعودی عرب میں جوہری تنصیبات قائم ہوئیں تو وہ ایران کے ممکنہ حملوں کا ہدف بھی بن سکتی ہیں۔ اسرائیلی حکومت کو چاہیے کہ وہ اس معاہدے کی مخالفت کرے اور امریکی کانگریس کو اسے مسترد کرنے پر آمادہ کرنا چاہیے، اس کے نتیجے میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے اختلاف ہی کیوں نہ کرنا پڑے۔ ادھر اسرائیل کے سابق وزیر اعظم ایہود باراک نے یہ کہا ہے کہ اس معاہدے میں سعودی عرب اور اسرائیل کے درمیان تعلقات معمول پر لانے کی کوئی شرط شامل نہیں ہے۔ ناظرین، ڈیموکریٹ پارٹی کے سربراہ یائر گولان نے یہ کہا ہے کہ نیتن یاہو کی غلط پالیسیوں نے سعودی عرب کے لیے ناممکن کو ممکن بنا دیا ہے۔ اب مشرق وسطیٰ کے دوسرے ملک بھی اس سعودی ماڈل جیسے معاہدے امریکہ سے کرنا چاہیں گے۔ اسرائیلی اخبار ہرٹنز کے مطابق اسرائیل کو یہ خدشہ ہے کہ امریکہ سعودی جوہری معاہدہ سعودی عرب کو یورینیم افزودہ کرنے کی راہ فراہم کر سکتا ہے۔ اسرائیلی میڈیا نے کہا ہے کہ اگر سعودی عرب کو اپنی سرزمین پر یورینیم افزودہ کرنے کی اجازت مل جاتی ہے تو یہ اسرائیل کے لیے اچھی خبر نہیں ہوگی۔ ناظرین، صدر ڈونلڈ ٹرمپ مشرق وسطیٰ میں اپنے اسپیشل کمانڈوز بھیج کر اور جنگی جہازوں کو ہائی الرٹ کر کے شاید یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ ایران کو گھٹنوں پر لے آئیں گے، لیکن زمینی حقائق یہ بتا رہے ہیں کہ اب بازی پلٹ چکی ہے۔ سعودی عرب کا فلسطین پر دو ٹوک موقف عالمی مارکیٹ میں تیل کے سائے میں منڈلاتا معاشی بحران اور اسرائیل کے اندر پھیلی شدید گھبراہٹ اس بات کا ثبوت ہے کہ اگر اب امریکہ نے ذرا سی بھی غلطی کی تو یہ جنگ صرف ایران تک محدود نہیں رہے گی بلکہ مشرق وسطیٰ سے امریکی اڈوں کا نام و نشان تک مٹ جائے گا۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا ٹرمپ واقعی ایران پر ایک بڑا فوجی حملہ کرنے کی حماقت کریں گے یا ایرانی جواب کے خوف سے پیچھے ہٹنے پر مجبور ہو جائیں گے؟ آپ کی امریکہ ایران کی بڑھتی ہوئی کشیدگی کے بارے میں کیا رائے ہے؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ مجھے دے اجازت، اللہ نگہبان۔